وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے میرے بندو تم نے اللہ سے جو بھی مانگا اللہ نے تم کو دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد جنتی اس بات کا اعتراف کریں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا تھا اور اسی نعمت کی وجہ سے آج جنت میں ہم پہنچ گئے، اگر تو نے ہم کو یہ نعمت نہ دی ہوتی آج ہم جنت میں نہیں آ سکتے تھے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے لوگوں میں نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا، میں نے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ سب سے بڑی نعمت میں نے تم کو دے دی، اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ اسی لیے اللہ بار بار ہمیں چیتاونی دیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی تم اسلام کے اوپر رہو، ساری زندگی تم ایمان کے اوپر رہو اور مرنے کے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہاتھ سے چلی جائے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے پروردگار جب تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا ہے اب ہمارے دل میں کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہو، کوئی گمراہی نہ پیدا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔
انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے۔ سنت کے ستاروں کو آنکھوں سے لگا کر چل، سنت کے ستاروں کو آنکھوں سے لگا کر چل، بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے، بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے۔ ایک صورت زیبا ہے، آئینے 73 ہیں، ایک صورت زیبا ہے، آئینے 73 ہیں، تصویر وہی ہے جو سنت نے دکھائی ہے، تصویر وہی ہے جو سنت نے دکھائی ہے۔ ہم بلبل شیدا ہیں گلزار محمد کے، ہم بلبل شیدا ہیں گلزار محمد کے، صیاد تڑپ جائے وہ نغمہ سرائی ہے، صیاد تڑپ جائے۔ دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، یہ محفل الفت ہے نفرت سے لڑائی ہے، سرکار کو پہنچانے سوغات درودوں کی، محفل میں ملائک کی تشریف بھی آئی ہے، محفل میں ملائک کی تشریف بھی آئی ہے۔ یہ صاحب قرآن کا اخلاق عدو سے ہے، یہ صاحب قرآن کا اخلاق عدو سے ہے، گالی لب اطہر پہ تا عمر نہ آئی ہے، گالی لب اطہر پہ تا عمر نہ آئی ہے، فکر کی کوتاہی بندوں کو خدا کہنا، ہے فکر کی کوتاہی بندوں کو خدا کہنا، ممتاز رسالت سے سرور کی بڑائی ہے، ممتاز رسالت سے گلزار کے پھولوں سے جلنے کی ادا سیکھی، کیا شعلہ بیانوں نے
یہ آگ لگائی ہے کیا شعلہ بیانوں نے، یہ آگ لگائی ہے۔ یہ نعت ہمارے استاذ محترم شیخ عبدالوہاب حجازی حفظہ اللہ، جو پہلے مادر علمی جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھاتے تھے اور اس وقت شیخ جامعہ ابو ہریرہ لال گوپال گنج میں پڑھاتے ہیں، ان کی یہ نعت ہے، بڑی پیاری نعت ہے، بہت اچھے طرز میں اور بڑے اچھے الفاظ ہیں۔ اس کا آخری شعر، مقطع کا شعر سماعت فرمائیں۔ خوشبوئے عقیدت سے مسرور ہوئی محفل، خوشبوئے عقیدت سے مسرور ہوئی محفل، کیا خوب حجازی نے یہ نعت سنائی ہے، کیا خوب حجازی نے یہ نعت سنائی ہے، انوار رسالت سے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث بجرڈیہہ کی جانب سے وقتاً فوقتاً بجرڈیہہ کی مختلف مساجد میں دینی پروگرام اور دروس الحمدللہ منعقد ہوتے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی مسجد اہل حدیث غلہ میں آج کا یہ پروگرام بھی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں، جتنی بھی پریشانی میں ہم ہیں، اگر صرف ہم اپنے وجود پر غور کریں، اپنی ذات پر غور کریں، ہماری ذات کے اندر بہت ساری نعمتیں ہم پائیں گے۔ دنیا میں ہمیں لگتا ہے، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس کیا ہے، لیکن ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہم سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ پیر صحیح سلامت، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ اس خوبصورت دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہمارا دل دماغ سب کام کر رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہمارے جسم کے اعضاء پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں، کہیں بدن کی ایک انگلی، بدن کی ایک نس دب جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں ڈاکٹر کے پاس، نیورولوجسٹ کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، انسان کتنا خرچ کرتا ہے ایک نس دب جائے۔ ہمارا پورا بدن نہ جانے کتنی نسوں کے ذریعے چل رہا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں جی رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی کتنے انسان ایسے ہیں جن کی زبان سے ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام نہیں نکلتا، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے، سورہ ابراہیم کے اندر فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے میرے بندو تم نے اللہ سے جو بھی مانگا اللہ نے تم کو دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک یہ انسان بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد بھی
یہ انسان بہت بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے۔ آج کی ہماری تقریر کا عنوان یہی ہے میرے بھائی، میں اللہ کی ان کروڑوں اور ان گنت نعمتوں میں سے کچھ نعمتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان نعمتوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ان نعمتوں پر کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا ان نعمتوں کا ہم مس یوز کرتے ہیں۔ یہ آج کی تقریر میں انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمیں کیا ملی؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو کیا ملی؟ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے میرے بھائی۔ کبھی آپ غور کیجئے، اسی ملک میں، اسی شہر میں، آپ کے آس پاس میں ایسے بھی انسان آپ کو ملیں گائے کو دیکھ کر کے اس کی عبادت کر رہے ہیں، پتھر کے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، پیڑ کی عبادت کر رہے ہیں، ندیوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ دودھ کا شربت بنا رہے، اس میں گوبر ڈال رہے گائے کا، اس کو متبرک سمجھ کے پی رہے ہیں۔ کیا ان مناظر کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں اس نعمت کا احساس نہیں پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا؟ ہماری پیشانی رب واحد کے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ امتیاز بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا ہے، اس نے اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد جنتی اس بات کا اعتراف کریں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اسلام کی نعمت سے ہمیں نوازا تھا اور اسی نعمت کی وجہ سے آج جنت میں ہم پہنچ گئے۔ اگر تو نے ہم کو یہ نعمت نہ دی ہوتی آج ہم جنت میں نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے میرے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جس آیت میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی نعمت قرار دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل کر دیا، میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ سب سے بڑی نعمت میں نے تم کو دے دی، اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت۔ اور جب یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو اس کی سب سے زیادہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ بار بار ہمیں چیتاونی دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی تم اسلام کے اوپر رہو، ساری زندگی تم ایمان کے اوپر رہو، اور مرنے کے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ہاتھ سے چلی جائے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، مرو تو اسی دین پر مرو، خاتمہ ہو تو اسی دین پر خاتمہ۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے پروردگار، جب تو نے ہم کو ہدایت سے نوازا ہے، اب ہمارے دل میں کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہو، کوئی گمراہی نہ پیدا ہو۔ کتنے بد نصیب ایسے ہوتے ہیں، ہدایت پر ہوتے ہیں، صحیح راستے پر ہوتے ہیں، توحید پر ہوتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے مشرک بن جاتے ہیں، کافر بن جاتے ہیں، مرتد بن جاتے ہیں۔ اور آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی واقعہ اور کوئی قصہ اور کہانی بیان کر رہا ہوں، آپ بنارس کے مختلف علاقوں میں جا کے چلے جائیں۔ ابھی پرسوں میں اپنے گھر سے مغل سرائے کی طرف جا رہا تھا، پڑاؤ کے قریب میں نے دیکھا برقع نشین خاتون بائک پر تشریف لے جا رہی ہیں، اور ان کے آگے جو نوجوان گاڑی چلا رہا تھا، مجھے دور سے لگا کہ وہ غیر مسلم ہے، اور جب میں آٹو سے جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ ہاں اس کے ہاتھ کا کلاوہ اور کڑا بتا رہا ہے کہ ہاں وہ کوئی جو ہے غیر مسلم۔ یہ کوئی سوشل میڈیا کا مبالغہ نہیں، میں اپنی آنکھوں کی دیکھی آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ منظر آپ کو بنارس کی ہر مارکیٹ میں مل جائے گا۔
اور واقعات تو اب ہمارے سامنے آئی گئے ہیں۔ مسلمان لڑکیاں آج بڑی تیزی سے جو ہے کافروں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہیں اور اس کے بعد ان کے دین میں بھی داخل ہو رہی ہیں۔ اسلام اتنا حقیر ہو گیا، اسلام اتنی سستی چیز ہو گئی کہ کسی سے پیار اور محبت کے نام پہ اسلام کا سودا کر دیا جائے۔ نہیں میرے بھائیو، اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت، اس نعمت کا احساس اگر ہو جائے انسان گردن کٹوا دے مگر اس نعمت کو کبھی کھونے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے آپ نے قرآن میں؟ موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں سے مقابلہ کر رہے تھے، جادوگروں نے اپنی رسیوں کو زمین پہ ڈالا، ان کی رسیاں سانپ بن گئیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈالا، ان کی لاٹھی اژدہا بن گئی اور سارے سانپوں کو نگل گئی۔ اب جادوگر تو جادوگر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو تو نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور سب نے کلمہ پڑھ دیا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے کہا ارے یہ تو پانسا پلٹ گیا، میری پارٹی کے لوگ ادھر چلے گئے۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، فرعون نے کہا کہ اے جادوگرو تم میری اجازت کے بغیر کیسے موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پیر کٹوا ڈالوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو میں سولی پر چڑھا دوں گا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ابھی جادوگروں کو ایمان لائے 5 منٹ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی ان کو کلمہ پڑھے 5 منٹ بھی نہیں ہوا ہے، انہوں نے ایک ٹائم کی نماز بھی ابھی تک نہیں پڑھی ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کیا ہے، چند منٹ پہلے ایمان لائے ہیں مگر ایمان ان جادوگروں کے دل میں اتر چکا ہے، ایمان کی لذت کو انہوں نے پا لیا ہے، اسلام کی نعمت کو انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ فرعون نے جان سے مارنے کی دھمکی دے دی، فرعون نے قتل کرنے کی دھمکی دے دی، فرعون نے ہاتھ اور پیر کاٹنے کی دھمکی دے دی۔ جادوگر کہتے ہیں قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، اے فرعون ہمیں سولی پہ چڑھانے کی بات کرتا ہے، کون موت سے ڈرتا کون ہے؟ ہم نہیں ڈرتے موت سے، تو مار دے، تو قتل کر دے، تو سولی پہ چڑھا دے، لا ضیرہ، وی ڈونٹ کیئر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، مر کے جانا تو ہمیں اپنے رب کے پاس۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں امید ہے کہ سب سے پہلے موسیٰ کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے ایمان کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ ایمان کی دولت ہوتی ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج ہماری قوم کی بیٹیاں، ان کو کیا پٹھی پڑھائی جاتی ہے، ان کو کیا بتایا جاتا ہے، کون سا ایسا نشہ ہے جو ایمان کی نعمت کو چھوڑنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایمان تو میرے بھائیوں وہ نعمت ہے، صحابہ کرام نے اس ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کسی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، لیٹ گئے، کسی کے سینے پر گرم پتھر رکھا گیا، رکھنے پر تیار ہو گئے، کسی کے جوان بیٹے کے سامنے اسے ننگا کر دیا گیا، ننگی ہونے کے لیے تیار ہو گئی، ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، گھر بار بچے وطن سب قربان کر دیا اس ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اور آج ہم اس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا۔ ہم مسلمان ہیں، پہچان کیا ہے صاحب؟ جمعہ مسجد میں آ جاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، ہم مانساہاری ہیں ہم، بس یہ ہمارے اسلام کی پہچان ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے راستے میں کتنی مشکلات ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائیو اسلام کی۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اسلام کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس منہج پہ چلنے کی توفیق دی، اس راستے پر چلنے کی توفیق دی جو راستہ کتاب و سنت کا راستہ۔ ہم نے دنیا سے دشمنی مول لی بدعات کی وجہ سے، ہمارے خلاف مقدمے چلے بدعات کی وجہ سے،
ہمارے لوگوں نے پتھر کھائے شرک و بدعت کے خلاف لڑائی کرنے میں، یہ ہمارا منہج رہا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بچوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں نہ جانے کتنی قربانیاں سہی ہیں اسی توحید کے لیے، اسی سنت کے لیے۔ ہم نے وہ راستہ چنا ہے میرے بھائیوں جو نبی کا راستہ تھا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انی قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، اے میرے صحابہ میں تم کو ایسے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو راستہ بالکل کلیئر ہے، اور اس راستے پہ رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ وہ 24/7 بالکل کلیئر راستہ ہے، اس پہ کوئی اندھیرا نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ میں اس راستے پہ تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہم بدعات سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ہمارا مذہب محرم کے مہینے میں کچھ اور بن جائے، ربیع الاول کے مہینے میں کچھ اور بن جائے، نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، بدعت جو ہوتی ہے نا یہ انڈے بچے دیتی ہے۔ کسی زمانے میں ربیع الاول کا مہینہ آتا تو لوگ کہتے 12 وفات کا مہینہ آ گیا۔ اب دور بدل گیا، اب جھنڈے لگ گئے، صحابی میلاد النبی کا مہینہ آ گیا۔ اب بڑے بڑے بینر لگے ہیں، نئی سڑک پر لگ جاتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جذباتی اینگل سے دیکھو تو یار لگتا ہے تو بات تو صحیح ہو رہی ہے۔ دنیا والے اپنے اپنے بڑوں کی جینتی منا رہے، جنم دن منا رہے، ہمارے پیارے نبی ہم ان کی پیدائش کی خوشی ہم نہیں منائیں گے؟ جذباتی اینگل سے دیکھو تو بات تو صحیح لگ رہی ہے نا۔ اور عید میلاد النبی کے سپورٹ میں جتنی تقریریں ہیں کبھی غور کیجئے گا، یا تو جذباتی اینگل سے بلیک میل کیا جاتا ہے یا پھر کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا پٹ کیا جاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو اپنے مطلب کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ ہمارا ایک ہی سیدھا سادہ سوال ہے میرے بھائی، یہ عید منا رہے ہو نا، یہ عید منا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ صاحب یہ تو سب سے بڑی عید ہے۔ جیسے ہمارے کچھ ایسے بھائی لوگ بھی ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ان کی سب سے بڑی عید عید غدیر ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، ان کی عید الفطر اتنے اہتمام سے نہیں منائی جاتی، عید الاضحیٰ اتنے اہتمام سے نہیں، عید غدیر وہ مناتے ہیں۔ اب وہ عید غدیر کیوں مناتے ہیں وہ ایک اس کی الگ اسٹوری ہے، اس پر بعد میں کبھی میں روشنی ڈالوں۔ تو ہمارے بہت سارے بھائی کیا کہتے ہیں، صاحب سب سے بڑی عید تو عید میلاد النبی ہے، سب سے بڑی عید عید میلاد النبی ہے۔ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، نبی کی حدیثوں میں، بخاری اٹھا لو، مسلم اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، ابو داؤد اٹھا لو، حدیث کی کسی کتاب میں کتاب العیدین کا چیپٹر ملے گا، کتاب عید میلاد النبی کا چیپٹر آپ کو کہیں نہیں۔ یہ کون سی عید ہے میرے بھائی جو صحابہ نے نہیں منائی، جو تابعین نے نہیں منائی، اس امت کے بہترین لوگوں نے نہیں منائی، پیارے نبی نے نہیں منائی، نبی کے چاہنے والوں نے نہیں منائی؟ ان سے بڑے ہم نبی کے چاہنے والے ہو گئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی دی ہے کہ ہم بہکنے والوں میں سے نہیں، ہم چمک دمک سے دھوکہ کھانے والوں میں سے نہیں کہ صاحب یہ تو کیک کٹ رہی ہے، یہ تو کمکمے لگے ہیں، یہ تو بڑا ڈیکوریشن ہو رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ جو آنکھوں کو اچھا لگے وہ دین نہیں ہے، جو دل کو اچھا لگے وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو مصطفیٰ کو اچھا لگے، دین وہ ہے جو اللہ کو اچھا لگے، دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو۔ اہل حدیث کا منہج بڑا کلیئر ہے، بالکل کلیئر اینڈ کرسٹل ہے، بالکل صاف ہے۔ اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ امام مالک کے جملوں میں اگر بات کہی جائے، امام مالک کہا کرتے تھے، قرآن کی وہی آیت پڑھتے تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اسی آیت کے امام مالک پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کہتا ہے کہ بدعت دین کے اندر کوئی اچھی بدعت ہے تو وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پورا نہیں پہنچا۔ جو یہ کہتا ہے کہ یہ عید بھی اسلام کے اندر ہے، یہ شب برات بھی اسلام کے اندر ہے، یہ محرم کا تعزیہ اور اس کا جلوس بھی اسلام کے اندر ہے، یہ ربیع الاول کا جلوس بھی اسلام کے اندر ہے، یہ عرس، یہ گاجے باجے، یہ مزارات، یہ تمام جتنے شرک و بدعت کے کام اور یہ دین کے اندر شامل ہیں، تو وہ یہ بتائے کہ میرے نبی نے جو دین دیا تھا اس کے اندر یہ کیوں نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا اور یہ کمپلیٹ کر رہا ہے۔ پھر امام مالک یہی آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے ما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، جو چیز اس وقت دین میں شامل نہیں تھی وہ آج بھی دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائیوں، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہمیں اس منہج کو اللہ تعالیٰ نے اپنانے کی توفیق۔ اور اگر ہمارے ہی کچھ بھائی آج اہل حدیث رہتے ہوئے اور اس منہج پر چلتے ہوئے کسی بے حیائی کے کام کا سپورٹ کریں،
کسی غلط کام کا سپورٹ کریں اور کسی غلط چیز میں تعاون کریں، اس کو پرمپرا کا نام دیں، اس کو باپ دادا کے طریقے کا نام دیں، اس کو یہ کہہ کر کے جواب فراہم کریں کہ صاحب ہوتا چلا آ رہا ہے، اہل حدیث کا کبھی یہ منہج نہیں رہا ہے کہ جو ہوتا چلا آ رہا ہے ہم وہ کریں گے۔ ہم نے تو اسی پر لڑائی کی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے تو اسی پر اپنی قربانیاں دی ہیں کہ نہیں صاحب جو ہوتا چلا آیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، صحیح وہ ہے جس کو اسلام نے صحیح کہا ہے، جس کو رب کے قرآن نے صحیح کہا ہے، جس کو مصطفیٰ کے فرمان نے صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو نا، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ اور ایک بات آپ کو بولوں، سماج میں اہل حدیث جب کوئی کام کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کی بھی بڑی نظر رہتی ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، اہل حدیث گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو لوگوں کی زبان سے کیا بات، بڑے اہل حدیث بنتے ہیں صاحب، بڑے قرآن حدیث والے بنتے ہیں، تو کون کیا یہ ہو گیا۔ یعنی دنیا بھی ہمیں اس حوالے سے جانتی ہے کہ یہ قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہے، اس کے گھر میں یہ کام کیوں ہوا، اس نے یہ کام کیوں کیا۔ اس لیے اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس ٹائٹل کی حفاظت کرو، اس لقب کی حفاظت کرو، اس منہج کی حفاظت کرو۔ اور اگر آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہو، میلوں ٹھیلوں میں جانا چاہتے ہو، بے حیائی کے اڈوں پہ جانا چاہتے ہو، ہر حرام جگہوں پہ جانا چاہتے ہو، تو نکال کے پھینک دو اس ٹائٹل کو۔ اس ٹائٹل کو بدنام نہ کرو میرے نام، اس منہج کو بدنام نہ کرو، اس مسلک کو بدنام نہ کرو۔ یہ مسلک کتاب و سنت کا ہے، یہ مسلک صحابہ کا ہے، یہ مسلک میرے نبی کا دیا ہوا ہے۔ اس مسلک پہ اگر چلتے ہو تو اس مسلک کی لاج رکھو میرے بھائی۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا کام ہو بھی رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے بچے نہیں جائیں گے، ہماری عورتیں نہیں جائیں گی، ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے۔ اور اگر آپ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان چیزوں میں حصہ لیتے ہیں، تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ آپ اپنے مسلک اور عقیدے کو اور منہج کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے میرا۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور بہت بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اولاد کی نعمت۔ اولاد کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت۔ زندگی میں سب ہے، انسان کے پاس اولاد نہیں ہے، انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ عورت کے پاس سب کچھ ہے، گود میں بچہ نہیں ہے، گود سونی ہے۔ عورت بیچاری زمانہ تانا مارے نہ مارے، عورت خود محسوس کرتی کہ میری زندگی میں کچھ کمی ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے ساتھ۔ نبیوں نے اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کا ڈیکوریشن ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کی سندرتا ہے، خوبصورتی ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ ہے، اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویوں کو بنایا، پھر بیویوں سے تمہیں بچے عطا کیے، پھر بچوں سے پوتے عطا کیے۔ یہ اولاد کا بھی ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اولاد کا ہونا جتنی بڑی نعمت ہے، اس اولاد کی تربیت میں لاپرواہی کرنا، اس اولاد کو دین سے دور رکھنا، اس اولاد کو تعلیم سے دور رکھنا، اس اولاد کو صرف پیسہ کمانے کی مشین سمجھنا، اس اولاد کو سے اس کا بچپن چھین لینا، یہ اس اولاد کے ساتھ بہت بڑی حق تلفی بھی ہے، اور اس کا حساب بھی ہمیں قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ بچے پیدا کر لینا اور بچوں کا باپ بن جانا اور بچوں کی ماں بن جانا، اگر یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی عزت کی بات ہے، تو ان بچوں کی تربیت بھی ہر ماں کے کندھے پر ایک ذمہ داری ہے، ہر باپ کے کندھے پر ایک ذمہ داری ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج تک آپ نے اپنے بچوں کو یہ بتایا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، آپ نے بچوں کو بتایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا آپ نے، کبھی آپ نے اس بات کو بھی سمجھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی ذمہ داری دے اور پھر وہ اس ذمہ داری کے ساتھ فراڈ کرے، دھوکہ کرے، اس ذمہ داری کو ادا نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر۔
जिस बाप ने बाप होने का हक अदा न किया, जिस माँ ने माँ होने का हक अदा न किया, बेटी बेहयाई करती रही, माँ ने आंखें बंद कर ली, बाप गलत काम करता रहा, बेटा गलत काम करता रहा, बाप ने आंखें बंद कर ली, वो बाप क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देगा? जब अल्लाह पूछेगा मैंने करोड़ों लोगों में से तुझको औलाद की नेमत से नवाजा था, तूने अपने बच्चों के ईमान की कितनी फिक्र की, तूने अपने बच्चों की तौहीद की कितनी फिक्र की, तूने अपने बच्चों की आखिरत की कितनी फिक्र की? आज कितने अहले हदीस घरों के बच्चे गलत रास्तों पे जा रहे हैं, कितने अहले हदीस घरों की लड़कियां हैं गलत रास्तों पर जा रही हैं। माफ करना मेरे भाई, इस गलत फहमी में न रहो कि हमारा अकीदा तो सही है, हमारा अकीदा तो बहुत पक्का है। इब्राहीम से पक्का अकीदा तो आपका नहीं है, इब्राहीम से बड़े मुवाहिद तो आप नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वजनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, आय अल्लाह तुम मुझे और मेरे बच्चों को शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना, ऐसे काम से बचाना कि मेरे बच्चों का अकीदा खराब हो जाए। तो अपनी औलाद के सिलसिले में अल्लाह से डरिए। जिस औलाद से आप मोहब्बत करते हैं, जिस औलाद के सुख दुख के लिए आप मेहनत करते हैं, उसको सुख पहुंचाने के लिए, बच्चा बीमार हो जाए बाप को चैन नहीं, माँ को चैन नहीं, वो औलाद आज जहन्नम के रास्ते पर जा रही है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे भाइयों, तो आप तैयार रहिए अल्लाह के हिसाब से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जिस तरीके से तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करते हो, अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को भी तुम जहन्नम की आग से बचाने की चिंता करो। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद बहुत बड़ा फितना भी है, बहुत बड़ी आजमाइश भी है। अगर हमने इस आजमाइश को सही तरीके से नहीं, इसको हैंडल नहीं किया तो औलाद बहुत बड़ी मुसीबत भी हमारे गले की बन सकती है। और आगे बढ़िए, एक और बहुत बड़ी नेमत से अल्लाह ने नवाजा है, जवानी की नेमत। जवान है आप, जाहिर है जवानी में जितना आप मेहनत कर लेंगे, जितनी एनर्जी आपके अंदर है, जितनी ताकत आपके अंदर है, बुढ़ापे में तो नहीं रही। अपने घर में आप देख लें, बेटा 20 साल का बेटा है और 50 साल का बाप है, जाहिर है कि 50 साल के बाप में अब वो दमखम तो नहीं बचा है। जवानी बहुत बड़ी नेमत है और ये नेमत भी अल्लाह ताला के हमें इसका हिसाब देना। इस नेमत का तूने क्या इस्तेमाल किया, तेरी जवानी कहां गुजरी? आज हालात ये हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियां अभी सही से बालिग नहीं हुए, आज हराम रिलेशनशिप में, हराम रिश्तों में इस कौम के बच्चे और बच्चियां पड़े। इस इंस्टाग्राम ने, इस सोशल मीडिया ने, इस व्हाट्सएप ने, इस मोबाइल ने आज हमारे बच्चों को वक्त से पहले बालिग बना दिया। जिन लड़कियों की अभी रिश्ते की माँ बाप जिनके रिश्तों के बारे में सोच भी नहीं रहे, उन लड़कियों की भी आज उनके भी ताल्लुकात और उनकी भी रिलेशनशिप चल रही है। इस समाज की मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, अपने माहौल और माशरे की हकीकत आपको बता रहा हूं। कहां जाएगा ये समाज, कहां जाएगी ये कौम, जिस कौम की नौजवान नस्ल का ये हाल। जवानी का ये कीमती टाइम हराम कारियों में गुजर रहा है, बदकारियों में गुजर रहा है, मोबाइल पर गैर महरम से चैटिंग करने में गुजर रहा है। इस नौजवानी के बारे में अल्लाह हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफना, मेरे बंदे मैंने तुझको उम्र दी थी, तूने कहाँ गुजारा? वन शबाबी फीमा अबला, मैंने तुझको नौजवान बनाया था, जवानी की नेमत से नवाजा था, तूने जवानी को कहाँ गुजारा? वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, मैंने माल तुमको दिया था, तूने कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया? व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, और जो तूने इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? ये जवानी भी बहुत बड़ी नेमत है मेरे नौजवान भाइयों। ये आपके बाल रखने का स्टाइल, ये कपड़े पहनने का स्टाइल, किसको फॉलो कर रहे हो आप? कौन आपका हीरो है? क्या मेरे नबी के सहाबे किराम में जो नौजवान सहाबा थे वो इस लायक नहीं कि आप उनको हीरो बनाए?
اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے مقدس لوگ میرے نبی کے صحابہ تھے. کبھی نوجوان ساتھیوں کبھی موقع ملے اپنے نبی کے صحابہ کے واقعات بھی ذرا پڑھو, شاید آپ کو احساس ہو کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں. شاید آپ کو احساس ہو کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے اور ہم کتنے گناہوں کی پستی میں گرے ہوئے ہیں میرے بھائیوں, اور صحابہ کرام ایمان و عمل کی کتنی بلندی تھی. کیا وہ نوجوان نہیں تھے؟ صحابہ کرام کی لڑکیاں, صحابہ کرام کی عورتیں, کیا ان کے اندر نفس نہیں تھا؟ کیا ان کے اندر جذبات نہیں تھے؟ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا. ان کی شرم و حیا کا عالم تو یہ تھا, احد کا میدان ہے, ایک عورت آتی ہے, اس کا بیٹا احد کے میدان میں شہید ہوا ہے, بیٹے کی لاش لینے کے لیے آتی ہے اور اپنے چہرے کو کور کر کے آتی ہے, نقاب میں آتی ہے. کسی نے کہا کہ اماں تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور تجھ نقاب میں آئی ہے, تو چہرے کو کور کر کے آئی ہے. تو اس ماں نے جواب دیا تھا, رضیت ابنی ولم ارزا حیائی, میں نے بیٹے کو کھویا ہے, میں نے شرم و حیا کو نہیں. اس قوم کی شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ اس قوم کی لڑکیوں کی شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ میرا چل رہا ہے بجٹیا کے اندر, میں گیا نہیں ہوں مگر مجھے حالات اور واقعات کا بہت اچھا تجربہ ہے, اور مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ بے حیائی کا اڈا بنا ہوا ہے. کہاں کی لڑکیاں وہاں جا رہی ہیں, جوان بیٹیاں وہاں کس قوم کی بیٹیاں جا رہی ہیں؟ آج ہماری قوم کی بیٹیاں وہاں جا رہی ہیں, نوجوان لڑکے وہاں جا کے آنکھیں سیک رہے ہیں, اور وہاں عیش و عشرت کی باتیں ہو رہی ہیں, بے حیائی کے ترانے گوج رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آج اس قوم کی شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ مجھے اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آتا ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا, بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا, پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پردہ. جس گھر کے مرد باغیرت ہو, جس گھر کے مردوں کے اندر غیرت ہوگی, اس گھر کی لڑکیاں بے غیرت نہیں ہوں گی, اس بے پردہ نہیں ہوں گی. معاف کیجیے, جس گھر کی لڑکیوں میں بے پردگی پائی گئی, سمجھ جاؤ کہ اس گھر کے مرد بے غیرت ہو چکے ہیں. عورتوں کی بے حیائی شروع ہوتی ہے مردوں کی بے غیرتی. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات کرے گا, نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا, نہ ان کی طرف دیکھے گا. کون 3 لوگ ہوں گے؟ نمبر 1, العاق لوالدیہ, اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2, والمرأة المترجلہ, اور مردوں کو کاپی کرنے والی عورت, مردوں کی نقل کرنے والی عورت. اور نمبر 3, الدیوس, وہ بے غیرت مرد, الذی یقر فی اہلہ الخبث, جس کے گھر والوں کے اندر بے حیائی کا کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑا. اللہ کے واسطے میرے بھائی, اپنی جوانی کی حفاظت. جوانی آج ہے, کب تک رہے گی ہم نہیں جانتے. ابھی میری رشتہ داری میں ایک حادثہ ہوا, میرے بڑے خاص قریبی رشتے میں ایک معاملہ آیا. اچھا خاصا 24-25 سال کا نوجوان, اپنے ماں باپ کا سہارا, باپ کینسر کا بھی مریض ہو گیا, بیٹا, بڑا بیٹا, 2 بیٹے تھے, بڑا بیٹا 24-25 سال کا بیٹا تھا. ماں نے کتنے سپنے سجائے ہوں گے اپنے اس جوان بیٹے کے لیے. باپ کینسر کا مریض ہو گیا, بیٹے نے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کی, محنت مزدوری کر کے گھر چلا رہا تھا. اچانک وہ جوان بیٹا بیمار پڑ جاتا ہے, بستر پڑتا ہے, ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, معلوم ہوا کہ ٹی بی ہو گئی ہے. اور ٹی بی کی بھی بڑی خطرناک شکل ہوتی ہے, MDR ٹی بی جس کو بولتے ہیں. رام نگر کے ٹی بی ہاسپٹل میں 30-35 دن تک وہ جوان بیٹا بستر پہ پڑا رہا. ماں نے راتیں جاگ جاگ کے بیٹے کی دیکھ بھال کی. باپ نے روکھی سوکھی کھا کے, کینسر کا مریض, باپ خود انفیکٹڈ ہے. ٹی بی کے ہاسپٹل میں کتنا انفیکشن ہوتا ہے ہم جانتے ہیں. وہاں 40 دن تک, 35-40 دن تک وہ دونوں میاں بیوی اپنے اس جوان بیٹے کی نگرانی کرتے رہے, خبرگیری کرتے رہے. 40 دن کے بعد ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, گھر میں لے کے آئے, حالت خراب ہوئی, BHU لے کے جایا گیا, انتقال ہو گیا. لاش گھر میں آئی ہے, ماں ماننے کو تیار نہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو. ماں اپنے ہوش میں نہیں ہے, ماں یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں کہ میرا جوان بیٹا آج مجھ سے جدا ہو گیا ہے. میرے نوجوان بھائیوں, آج جس جوانی پر آپ کو ناز ہے, جس جوانی کا آپ مس یوز کر رہے ہیں, جس جوانی کا غلط استعمال کر رہے ہیں, یہ جوانی کب چھین لی جائے, زندگی کی یہ کرنٹ کب
ٹوٹ جائے, زندگی کا یہ تار کب ٹوٹ جائے ہم نہیں جانتے ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی جوانی کو اللہ کی رضا کے کاموں میں گزارو, اپنی جوانی کا مس یوز نہ کرو, اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن, 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو, 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو, 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شباب کا قبل حرمک, اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. آج ابھی حج کا منظر آپ نے دیکھا, گرمی کے موسم میں حج ہوا, کتنے لوگ حاجی مر گئے. ہم جو ہے الزامات لگا رہے کہ سعودی حکومت نے یہ کر دیا اور انڈیا کی حج کمیٹی نے یہ کر دیا. کبھی آپ نے اس پر کیوں نہیں غور کیا؟ آپ کے اسی بجرڈیہا میں, آپ کے علاقے میں, آپ کے اڑوس پڑوس میں اللہ نے کروڑوں نوازا ہے, ایسے دولت مند لوگ ہیں مگر حج کرنے نہیں جا رہے ہیں. ابھی مولوی صاحب بہت کام ہے, ابھی یہ بنوانا ہے, وہ بنوانا ہے, بٹیا کی شادی کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. 40 سال کے ہیں, آج بدن میں طاقت ہے, آج حج کر سکتے, نہیں کر رہے ہیں. کل 60 سال کے ہو جائیں گے تو شوگر ہو گیا, تو فلانا ہو گیا, تو ڈھماکہ ہو گیا, اور پھر بڑی مشکل سے ویل چیئر کے ذریعے وہ سہارے لے کے جا کے حج کریں گے. یہ آج ہماری کوتاہی نہیں ہے میرے بھائیوں. آج ہم جوانی کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب حج کر لیں گے تو ہمارے اوپر بڑی ذمہ داریاں آ جائیں گی. آج کتنے نوجوان لوگ جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ حج نہیں کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھو, بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی تندرستی کی نعمت کو سمجھو, بیمار ہونے کے پہلے. ایک اور بہت بڑی نعمت ہے جو اکثر عورتوں کو ملتی ہے, حسن و جمال کی نعمت. ایک عورت, ایک لڑکی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت بنایا ہے. اس خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر اسے دیا ہے. لیکن عام طور سے ہوتا کیا ہے, اس نعمت کا بھی بڑا مس یوز ہوتا ہے. آج اگر کوئی نوجوان لڑکا یا کوئی نوجوان لڑکی اسمارٹ ہے, ہینڈسم ہے, خوبصورت ہے, اتنا ہی زیادہ اس کے فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے, اتنے ہی زیادہ اس کو حرام چیزوں میں اس کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور یہ مشاہدہ بتاتا ہے, یہ تجربہ بتاتا ہے کہ اس خوبصورتی کا بڑا ہی مس یوز ہو رہا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست بتانے لگے, پرسوں جب مغل سرائے کے راستے میں نے وہ منظر دیکھا, اپنے ساتھی سے میں نے کہا کہ بھائی یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ نظر آ رہی ہیں, ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں. تو میرے دوست نے ایک جملہ کہا تھا, مولانا زیادہ ٹینشن نہ لیجیے. انہوں نے کہا کہ یہ لڑکیاں اور یہ لڑکے یہ سیریس نہیں ہوتے, یہ ٹائم پاس کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں. اور یہ ٹائم پاس کس حد تک جائے گا نہیں کہہ سکتے. اس میں عزت جائے, آبرو جائے, انسان کا ایمان جائے, سب کچھ جا سکتا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم پاس ہے. یہ نوجوان نسل بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی ہے. اللہ کے واسطے اپنے قیمتی ٹائم کو حرام جگہوں پر پاس نہ کرو میرے بھائیوں اور بہنوں. آج ایک اگر خوبصورت نوجوان ہے اور خوبصورت لڑکی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے اس خوبصورتی سے نوازا ہے, تو یاد رکھے جہنم کی آگ اس خوبصورتی کو جلا کے راکھ کر دے گی. جہنم کی آگ میں یہ خوبصورت چہرے جھلسا دیے جائیں گے. اس خوبصورتی کو بچا کے رکھنا ہے اور جنت میں بھی اسی خوبصورت چہرے کے ساتھ جانا ہے. تو اپنی خوبصورتی کا مس یوز نہ کیا جائے, اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال نہ کیا جائے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین, جب عورت کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں عام طور سے عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں, لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. عورت کا مال دیکھا جاتا ہے, اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے, اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی نے یہ نہیں فرمایا خوبصورتی مت دیکھو, خاندان مت دیکھو, مال مت دیکھو. آپ نے دیکھنے سے منع نہیں فرمایا. ہاں آپ نے یہ فرمایا فظفر بذات الدین, دیندار عورت کو ترجیح دو. اگر آپ کے پاس مال بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے, اچھا خاندان بھی ہے, اور پلس آپ کے پاس دینداری ہے, آپ کامیاب ہیں میرے بھائی. آپ کے گھر میں آنے والی بہو اگر خوبصورت ہے اور ساتھ میں دیندار بھی ہے, آپ اپنے گھر کو جنت بنانے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے خوبصورتی کو سب کچھ بنا لیا اور خوبصورتی کا دین کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے, تو یہ خوبصورتی وبال بن جائے گی, بربادی کا سبب بن جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت یوسف کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ خوبصورتی بھی بہت فتنے کا سبب بن جاتی ہے. اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ اللہ کے پیارے نبی ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اوتی شطر الحسن, کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی سے نوازا تھا. اپنے دور کے سب سے خوبصورت انسان تھے حضرت یوسف علیہ السلام, مگر یہ خوبصورتی ان کے لیے کتنا بڑا وبال بن گئی. جس گھر میں وہ رہتے تھے عزیز مصر, اسی کی بیوی نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے, ان کو پھنسانے کی کوشش کی, ان کو فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی, اور جب اس سے انہوں نے کسی طریقے سے اپنا دامن چھڑایا تو ایک وقت وہ آیا
کہ جب عزیز مصر کی جو بیوی تھی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، زلیخا کے ساتھ ساتھ مصر کی اور عورتوں نے بھی حضرت یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر جب اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تو سب ان کے ساتھ غلط کام کا ارادہ کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ تو نے کون سی نعمت سے مجھے نواز دیا ہے، یہ خوبصورتی آج میرے لیے بہت بڑا فتنہ بن گئی ہے۔ اے اللہ مجھے جیل میں جانا منظور ہے، مجھے قید خانے میں جانا منظور ہے، زناکاری اور بدکاری کے اس فتنے میں مجھے پڑنا منظور نہیں ہے۔ اے اللہ تو مجھے جیل میں ڈال دے، مجھے قید خانے میں ڈال دے، مگر ان عورتوں کے فتنے سے مجھے بچا۔ اس دور کا بہت بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہوتا ہے، اور خوبصورت اگر مرد ہے یا خوبصورت اگر لڑکی ہے تو ایک دوسرے کے فتنے میں پڑنے کا بڑا اندیشہ ہے۔ اس نعمت کا بھی بڑا مس یوز ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور بہت بڑی نعمت ہے جس سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، مال کی نعمت۔ مال کی نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور میں یہاں یہ غلط فہمی بھی دور کر دوں کہ مال اسلام کے اندر کوئی خراب چیز نہیں ہے، مال کمانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں کروڑ پتی صحابہ بھی تھے۔ اسلام مال کمانے کی تعلیم دیتا ہے۔ پیارے نبی نے تجارت کی ہے، صحابہ نے تجارت کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے پیسہ کماتے تھے۔ پیسہ کمانا عیب نہیں ہے، مال کمانا عیب نہیں ہے۔ سورہ جمعہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ مال کو اپنا فضل کہتا ہے، مگر یاد رکھو مال کمانے کے حلال طریقے بھی ہیں اور حرام طریقے بھی۔ آج ہماری نوجوان نسل کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، یہ محنت نہیں کرنا چاہتی، یہ بزنس میں دماغ لگانا نہیں چاہتی، یہ چاہتی ہے کہ موبائل پر کرکٹ کا کوئی گیم کھیل کے کروڑوں کما لے، یہ کسی ایپ کے ذریعے کروڑوں کما لے، یہ بیٹھے بٹھائے راتوں رات امیر بن جائے۔ آپ کے اپنے علاقے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو پراپر چینل سے پیسہ جن لوگوں نے کمایا ہے، جنہوں نے زمین سے اٹھ کر کے کام کیا ہے، کل محنت مزدوری کرتے تھے، آج ایک اچھے بزنس مین ہیں، کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں، کیا انہوں نے پیسہ نہیں کمایا ہے؟ میرے بھائیوں، پیسہ کمانے کے بے شمار حلال طریقے ہیں۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی حلال تجارت وہ چھوٹی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جامعہ سلفیہ میں ہمارے ایک جونیئر ساتھی تھے، احمد آباد سورت کے رہنے والے، سورت کے، گجرات کے شہر سورت کے رہنے والے۔ ایک مرتبہ سورت میں گیا، بڑے زمانے کے بعد مجھ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا بھائی، کیا آج کل کام کیا کر رہے ہو؟ تو میرے دل میں یہ تھا کہ بھئی یہ مولانا صاحب ہیں، مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی مسجد میں امامت کرا رہے ہو، کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہو۔ تو بولنے لگے کہ ہمارے والد کی سموسے کی دکان ہے، ہمارے والد کی سموسے کی دکان ہے، اب میں اس دکان کو سنبھال رہا ہوں۔ اور اس میں انہوں نے کوئی، اس کو بتانے میں بھی کوئی عیب نہیں سمجھا، اور اپنی دکان پہ لے کے گئے اور کہا کہ بڑی عزت سے بھئی ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حلال طریقے سے پیسہ کمانے کے ہزاروں راستے ہیں، مگر آج ہمارا نوجوان حرام راستے اپنا رہا ہے، ایسے طریقے اپنا رہا ہے جو غلط اور ناجائز ہیں۔ اور جب وہ راستے اپنا لیتا ہے تب اس کے بعد مولوی سے پوچھتا ہے، مولوی صاحب فلانا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ وہ مولوی سے فتویٰ نہیں پوچھتا ہے، وہ مولوی سے اپنے کاروبار کے لیے سپورٹ چاہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مولوی صاحب نے کہہ دیا نہیں صاحب یہ کام جائز نہیں، تو وہ دوسرے مولوی کو پکڑے گا، وہ 10 علماء سے پوچھے گا۔ اس کا مقصد فتویٰ پوچھنا نہیں ہے، اس کا مقصد اپنے لیے سپورٹ حاصل کرنا ہے۔ جب تک اسے اپنے حق میں کوئی رائے نہ مل جائے وہ لوگوں سے پوچھتا رہے گا۔ طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی ایسا بزنس کرنے جا رہے ہو، کسی ایسے طریقے سے پیسہ کمانے جا رہے ہو جو نیا طریقہ ہے، جو الگ طریقہ ہے، آپ پہلے اس کا شرعی حکم معلوم کرو، اس کے بارے میں پتہ کرو کہ یہ چیز جائز ہے کہ نہیں، اس کے بعد وہ کام شروع کرو۔ اس لیے کہ تجارت اور کاروبار بھی اسلام کا ایک حصہ ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے، ہمارے بازار میں وہی دکان لگائے جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، جو حلال و حرام کی سمجھ رکھتا ہے۔ اسلام پیسہ کمانے کے لیے اندھا دھند پیسہ کمانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں پر آئے گا لا یبال المرء من این اخذ المال، کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک بہت بڑی نعمت اور ہے میرے بھائیوں جس سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے، اور وہ ہے وقت کی نعمت۔ وقت کی نعمت، انسان کی زندگی میں وقت سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ زندگی کا ہر گزرا ہوا منٹ اور پل جو گزر گیا وہ واپس نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو یہ محاسبہ کرو، یہ حساب کرو کہ ہمارا یہ دن پچھلے دن کے مقابلے میں بہتر تھا کہ نہیں تھا۔ آج ہماری نوجوان نسل نیا سال مناتی ہے، برتھ ڈے مناتی ہے، اینیورسری مناتی ہے، لوگ سال پورا ہونے پر تالیاں بجاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، جبکہ ایک انسان اگر کل 35 سال کا تھا 36 سال کا ہو گیا
دنیا کی نظر میں وہ 36 سال کا ہو گیا، مگر حقیقت میں وہ اپنی موت سے ایک قدم اور قریب ہو گیا، اپنی قبر سے ایک قدم اور قریب ہو گیا، اس کی زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی۔ اب اسے تو اپنے اللہ کو اور زیادہ یاد کرنا چاہیے، اسے اپنے رب سے اور زیادہ قریب ہونا چاہیے، مگر آج وقت کا بڑا مس یوز ہو رہا ہے میرے۔ اور جب سے موبائل آیا، ہمارے طلبہ بھی بیٹھے ہیں مدرسے کے، مطالعے کی عادت چھوڑ گئی، پڑھنے پڑھانے کی علماء کی عادت چھوڑ گئی۔ اب بھائی صاحب بڑی بڑی کتابیں ہمارے موبائل پر آتی ہیں PDF کی شکل میں، جو کتابیں کل ہم لوگ خریدنے، میں جامعہ سلفیہ میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے بہت غربت کا زمانہ تھا گھر میں، ہمارے استاد نے کہا لغت کی کتاب لانا ہے، مصباح اللغات آتی تھی اس زمانے میں 250-300 روپے کی ملتی، وہ 250-300 روپیہ کلیکٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگ گیا، اور وہ کتاب لائے تو بڑی خوشی ہوتی تھی۔ کوئی ہم لوگ کتاب پڑھتے تھے عربی کی، کوئی مشکل لفظ آتا تھا تو لغت میں تلاش کرتے تھے۔ اب وہ لغت کا دور ختم، کتابوں کا دور ختم، مطالعے کا دور ختم، لائبریریاں بند ہو گئی، دھول کھا رہی کتابیں، اب تو سب موبائل سے کام ہو رہا ہے۔ اب موبائل سے کیسے ہو رہا ہے؟ جیسے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، جیسے آدمی کو فٹافٹ برگر بنا لیا اور جو ہے پاؤ بھاجی کھا لیا اور رول کھا لیا، موموز کھا لیا، جیسے فاسٹ فوڈ کا دور ہے، صرف فاسٹ ریڈنگ کا دور ہے۔ اب مطالعہ کا ہوتا ہے، اب سرچنگ ہوتی ہے، اب تلاش کیا، اپنے مطلب کی چیز نوٹ کر لیا، بات ختم ہو گئی، اب مطالعہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء اور طلباء بھی آج وقت کے معاملے میں سوشل میڈیا نے آج ان کو برباد کر دیا ہے۔ آج کوئی فیس بک پر لگا ہے تو لگا ہے، انسٹاگرام پہ لگا ہے تو لگا ہے، یوٹیوب کے شارٹ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہیں، اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت ہے، اور دوسرے فراغت کی، فرصت کی، ٹائم کی نعمت ہے۔ اللہ قرآن میں زمانے کی قسم کھاتا ہے، اللہ ضحیٰ چاشت کے ٹائم کی قسم کھاتا ہے، اللہ عصر کے ٹائم کی قسم کھاتا ہے، اللہ فجر کے ٹائم، یہ ٹائم کی قسم کیوں کھاتا ہے اللہ؟ یہ بتانے کے لیے کہ ٹائم بڑی قیمتی چیز ہے۔ اور عربی کی ایک کہاوت ہے الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، کہ وقت تلوار کی طرح ہوتا ہے، وقت تلوار کی طرح ہوتا ہے، اگر تم نے وقت کو صحیح طریقے سے نہیں کاٹا تو وقت تم کو کاٹ دے گا۔ زندگی میں گزرا ہوا پل کبھی لوٹ کے آنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سلف کہتے ہیں ایک آدمی راستے میں برف بیچ رہا تھا، مارکیٹ میں برف بیچ رہا تھا، صبح سے دوپہر ہو گئی، اس کی تھوڑی سی برف بکی تھی، جب دوپہر ہو گئی اور برف بڑی تیزی سے پگھلنے لگی تو وہ آدمی چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، میری کیپٹل کے ختم ہونے کے پہلے، میری پونجی کے ختم ہونے کے پہلے میرا برف خرید لو، اس سے پہلے کہ میرا کیپٹل ختم ہو جائے۔ تو یہ وقت ہمارا کیپٹل ہے میرے بھائی، اس وقت کا صحیح استعمال کرو، اس وقت کو فضول کاموں میں نہ لگاؤ۔ آج قرآن کی تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ہمارے پاس، دینی کتابوں کے مطالعے کا آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، ہمارے جمعیت کے ساتھیوں نے پروگرام رچایا بسایا۔ آج دیکھیے مسجد میں آج کتنے لوگ ہیں، میلے میں آپ چلے جائیں وہاں میرے خیال سے اتنا گدر، اتنی بھیڑ ہوگی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور یہاں دینی مجلسوں میں آج ہمارے لوگ نہیں ہوتے۔ مسجد میں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا حال کیا ہے؟ مجھے لوگوں نے بتایا کہ اکثر مسجدوں میں جہاں جمعہ میں عورتوں کا انتظام ہے بہت کم عورتیں آتی ہیں، بہت کم عورتیں آتی ہیں۔ بنارس کے مختلف علاقوں میں نئی نئی مسجدیں بن رہی ہیں، ابھی ہمارے علاقے میں انصار آباد ایک جگہ ہے پٹھانی ٹولہ کے آگے، وہاں بھی ہمارے بھائیوں نے ایک زمین خریدنے کا بیڑا اٹھایا، دعا کیجیے اللہ کامیاب کرے۔ نئے نئے علاقوں میں مسجدیں بن رہی ہیں، مسجد تو بن جاتی ہے، اس کو کوئی آباد کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہماری نوجوان نسل کے پاس مسجد میں دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آپ سنت پڑھ رہے ہیں، آپ سنت پڑھ رہے ہیں، آپ کے آگے کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے۔ اسی گلہ مسجد میں نے اکثر یہ منظر دیکھا، میں ٹوک بھی چکا ہوں، بتا بھی چکا ہوں کہ بھائی نماز میں سترہ رکھ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ دیوار یہ آپ کے لیے سترہ ہے، آپ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیے۔ اب میں اکثر دیکھتا ہوں، ظہر کی نماز میں نے پڑھی، باہر نکلا، ایک آدمی دیوار کے قریب میں جگہ موجود ہو، پیچھے بالکل کھڑا ہو کر کے وہاں نماز پڑھی۔ یہ سترہ رکھنا اللہ کے نبی کی بڑی تاکیدی سنت ہے۔ اگر آپ یا تو کوئی چیز سترہ کے طور پر رکھیے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے کہ دیوار کے قریب آپ نماز پڑھیے، دیوار کو سترہ بنائیے، یا آپ کے آگے کوئی نمازی ہے تو اس کو آپ سترہ بنا لیجئے۔ اب آگے کے نمازی کو آپ نے سترہ بنایا اور آپ نماز پڑھنے لگے، اور وہ بیچارہ اتنا بڑا بزنس مین آدمی ہے، اس نے سلام پھیرا، دیکھا یار ابھی تو یہ ایک رکعت اس کی باقی ہے، وہ کھٹ سے اٹھے گا اور چلا جائے گا۔ کتنے تو نمازی کے آگے سے گزر کے چلے جاتے ہیں، انسان ایک منٹ صبر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی کام کی چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فضول چیزوں کے لیے بہت ٹائم ہے۔ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرو میرے بھائیوں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو۔ ہمیں ایسے محدثین ملتے ہیں، ایسے علماء ملتے ہیں جن کی عمر بڑی کم تھی،
علامہ ابن قیم کے بارے میں بہت کم عمر انہوں علامہ ابن تیمیہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ جیل خانے میں گزارا. علماء کی زندگی میں آپ دیکھیں وقت کم ملا ان کو, لیکن انہوں نے کارنامے کتنے بڑے بڑے انجام, کتنی کتابیں لکھی, کتنے انہوں نے کارنامے انجام دیے. اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کرو میرے بھائیوں. اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں, ایک بہت بڑی نعمت جس سے اللہ نے ہم سب کو نوازا ہے وہ ہے صحت اور تندرستی کی نعمت. یہ بیماریوں کا دور ہے. ہم جو غذائیں کھاتے ہیں, جو چیزیں کھاتے ہیں, اتنی ملاوٹ ہے, اتنی طریقے کی بیماریاں اب ہو رہی ہیں, اللہ کی پناہ ہے. پہلے ہم شاذ و نادر کسی کے بارے میں سنتے تھے کینسر ہو گیا, اب کینسر کی بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک ایسے دور میں اگر اللہ نے آپ کو کسی بڑی بیماری سے بچا کے رکھا ہے, آپ کے بچوں کو کسی بڑی بیماری سے بچا کے رکھا ہے, اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس صحت اور تندرستی کے رہتے نیکی کے کام کیجئے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ. جس کو اللہ نے 3 نعمتوں سے نوازا ہے, اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے بچا کے رکھا ہے, اس کے بدن میں عافیت ہے اور اپنے گھر میں امن کے ساتھ, چین کے ساتھ ہے. آج آپ دیکھ لیں فلسطین کے کیا حالات ہیں, اسی ملک کے مختلف علاقوں کے کیا حالات ہیں. اگر آپ کے شہر میں امن ہے, آپ کے محلے میں امن ہے, تو یہ امن بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اسلام اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہی اسلام بہت سارے احکامات جاری کرتا ہے. اس لیے اپنے محلے کا, اپنے سماج کا امن اور امان بھی قائم رکھیے میرے بھائیوں. امن بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں جو انسان اپنے گھر میں امن اور چین کے ساتھ ہے, اس کے بدن میں کوئی بیماری نہیں ہے, عندہ قوت یومہ, اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے, کأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں گویا کہ دنیا کی ساری دولت اس کے لیے اکٹھا کر دی گئی ہے. تو یہ صحت اور تندرستی بھی بہت بڑی نعمت ہے. صحت کے رہتے ہوئے ہم اچھے کام کر لیں, اس سے پہلے کہ ہم اس مرحلے کو پہنچ جائیں میرے بھائیوں, اس موڑ پر پہنچ جائیں کہ پھر ہمارے کنٹرول میں کچھ نہ ہو. زندگی کی یہ کشتی کب تک چل رہی ہے ہم نہیں جانتے ہیں, اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں سے پھر ہم واپس نہیں آ سکتے. آج اس مسجد میں ماشاءاللہ اے سی لگی ہے, اس مسجد میں اے سی لگی, اسی بجٹیا کی مختلف مسجدوں میں جہاں اے سی نہیں ہے وہاں آپ نماز پڑھیں گے آپ کو بڑی گرمی محسوس ہوگی. آپ یہاں اے سی کی ٹھنڈک میں مزے لے رہے ہیں. کبھی آپ نے کسی مردے کو دفنانے کے ٹائم کبھی غور کیا کہ اس قبر کی تاریکی میں جہاں سب اسے چھوڑ کے اکیلا جا رہے ہیں, وہاں اسے کون روشنی عطا کرے گا, وہاں اسے کون ٹھنڈک عطا کرے گا؟ وہاں آپ کا ایمان آپ کے لیے روشنی بنے گا, وہاں آپ کے نیک اعمال آپ کے لیے ٹھنڈک کا سبب بنیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب میرے بندے کی موت کا ٹائم آتا ہے, جب بندے کی موت آ جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ایک بار تو دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دے, لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں نیک عمل کر لوں, میں دنیا میں آنے کے بعد دوبارہ نیک عمل کر لوں. کلا, اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. زندگی ایک ہی بار ملتی ہے میرے بھائیوں, اس زندگی میں ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. دعا کیجئے اللہ ان نعمتوں کو, جن کا ذکر کیا گیا, ان نعمتوں کی قدر کرنے کی اور ان کا صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری نوجوان نسل کو ہر قسم کے شرک و بدعات سے, ہر قسم کی بے حیائی اور خرافات سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے. ہمارے جو بھائی روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.